ذکر کا ایک اور آپ کو بہت بڑا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی اور الہامات طیبہ کی طرف ترقی یافتہ کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی آپ کو پاک کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک تو آدمی خود بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تو چونکہ کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ ایونٹس اور دباؤ اور معاملات اور علم ایسے اس کی طرف بھیجتا ہے، لوگ ایسے اس کی طرف بھیجتا ہے، اور اس کو ایسی باتیں سناتا ہے اور اس کو ایسے کلمات اپنے پڑھاتا ہے جس سے اس کا نفس پاک ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ابھی مدد کرتا ہے۔ تو اب وہ وہی والی بات ہے جیسے سورہ نور کی آیت ہے 6:4، اس میں الخبیثات للخبیثین، اور پھر وہ والطیبات للطیبین کے الفاظ ہیں، تو وہ پوری آیت تو جو جس کانٹیکسٹ میں اتری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برت کے لیے اتری تھی۔ لیکن اس وقت ہم نے جو اس میں سے لیا ہے وہ یہی ہے کہ بری باتیں جو ہوتی ہیں الخبیثات، بری باتیں، گندے کام جو ہوتے ہیں وہ خبیثین برے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اچھی باتیں طیبات جو ہوتی ہیں وہ طیب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے نام سے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خیالات، آپ کو ایسے وسائل، آپ کو ایسے سورسز دینا شروع کرے گا، آپ کی زندگی میں ایسے معاملات کرے گا جس سے آپ کو طیبین میں سے لے جانا شروع کرے گا، پاک کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کے ارد گرد جو برے لوگ ہیں ان کو دور کر دے گا، آپ کے ارد گرد کی کمیونٹی کو سب کچھ چینج کر دے گا، اللہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ادروائز اگر میں ایک آپ سے دل کی اور بات بھی کہہ دوں کہ جیسے اب طیبات کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ ادروائز جتنا مرضی زور لگا لیں، میں فرینکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی ایک انڈرسٹینڈنگ جیسے ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا باطن ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے اور ایک ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کو جتنا بھی علماء کرام سے حاصل تو کرنا ہے، علم تو سیکھنا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ، اور ایک ہوتی ہے ایکسپیرینشیل انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ایکسپیرینشیل انڈرسٹینڈنگ آپ کو تب آتی ہے جب آپ کا مائنڈ پاکیزگی میں ہوتا ہے، سنک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کا باطن ایسا ہے کہ اب آپ بار بار ایک آیت میں سے گزر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، لیکن اچانک آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت میں سے گزریں گے تو اللہ آپ کو وہ سمجھا دے گا اور وہ آپ کی نفسیات کو بدل دے گی، اور اس سے وہ آپ لوگوں کی بھی نفسیات کو چینج کر سکیں گے۔ اس کی ایک مخصوص سمجھ ہوتی ہے جو آپ پہ وارد ہو جاتی ہے، اس کو باطن کہتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا بھی ہوتا ہے کہ راز بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ ان کی نشانیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ بھی ششدر رہ جاتا ہے، اور وہ آگے جب کسی کو بتاتا ہے تو پوری دنیا وہ بھی ششدر رہ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہرحال یہاں تک رسائی کا بتانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ طیب ذرائع کو آپ کی طرف بھیجے گا اور آپ کے ذہن کو پاکیزگی عطا کرے گا۔ اس کے لیے پھر صبر، توکل، تقوی، علم، توبہ، تزکیہ نفس، ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تب کہیں جا کر ہوتا ہے چمن میں تیدا ور پیدا۔ شعر مجھے پورے یاد نہیں رہتے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے بس آزمائشی سسٹم میں سے گزرنا ہے اور گزرتی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رویہ جو ہے وہ ہر ممکن حد تک بہترین رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے بیلنسز کو فائنڈ کرنا ہے۔ ریکمنڈیشنز دے رہا ہوں، پوائنٹرز دے رہا ہوں، کوئکلی دے رہا ہوں کہ اپنے بیلنسز کو فائنڈ کرنا ہے، انتہاؤں میں نہیں جانا، جب بھی کسی انتہا میں جائیں تو واپس آنا ہے، سینٹر لائن میں رہنا ہے، اور اس کے بعد اپنی ایکسٹریمٹیز کو آبزرو کرنا ہے۔ بیلنس آپ تب فائنڈ کریں گے جب آپ اپنی ایکسٹریمٹیز سے واقف ہو جائیں گے اور اپنی ایلوژنس پہ کام کرنا شروع کریں۔ آدمیوں کو اپنے بارے میں، عورتوں مردوں کو مغالطے بہت ہوتے ہیں، اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا، دوسروں کو پتہ ہوتا ہے آپ کیسے ہیں، آپ کو نہیں اپنے بارے میں۔ بہت سے ایسے زندگی کے رخ ہوتے ہیں آپ کی شخصیت کے جو آپ جانتے نہیں ہیں، تو ان سے اویئرنیس پیدا کریں، اپنی برائیوں کو پہچاننا شروع کریں، نارمل لائف گزارنے کی کوشش کریں، اور ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور دیکھیں نارمل لائف کی نشانی یہی ہوگی، کسی پریکٹس میں نہ جائیے گا، کسی بھی روحانی پریکٹس میں کبھی نہ جائیے گا، آپ نارمل رہیں گے، سیف رہیں گے، جو بھی ذکر میں آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایویڈنس اس کا دیتا رہے گا، آپ کو گراؤنڈڈ رکھے گا، انرجیز آپ کی ڈسپرس ہوتی رہیں گی، گیدر ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس سارے سسٹم کو، آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنے ہاتھ میں یہ سارا دھندا لینے کی کوشش نہ کیجیے گا، اڑا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بات آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک پوائنٹر دے دیتا ہوں، اس سے بچیے گا، یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ کبھی کبھی علم کے ترقی یافتہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، بلند خیالات، ذکر چل رہا ہے، ساتھ علم بڑھ رہا ہے، نماز چل رہی ہے، روزہ چل رہا ہے، زکوٰۃ چل رہی ہے، حج چل رہا ہے، اس کے ساتھ نفس کی پیورٹی پہ بھی کوشش ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کی جا رہی ہے، تو سارے انگریڈینٹس پورے ہو گئے ہیں، تو آدمی کے چانسز ہائر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں کنسیڈر کر لیا جائے گا۔
تو اب پھر شیطان کبھی کبھار انسان کے ذہن میں نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے. آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ اٹ. یہاں مقصد اپنی نیکی بدی کی داستانیں کو طول دینا نہیں ہے، داستانوں کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے بات کرنی پڑ جاتی ہے، اور میں بندہ بڑا کھلا ڈلا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، مجھے گمراہی سے بچائے. تو کبھی کبھی ایسا نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے کہ اللہ فوراً متوجہ ہو کر انسان سے پوچھتا ہے کہ چاہیے دے دوں، لینا ہے، اس سے بچنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، ریئرسٹ آف دا ریئر ہے، لیکن یہ آ سکتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خیال ابھرے کہ اللہ مجھے کوئی روحانی طاقت دے دے تو میں لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کروں گا، یا میں یا اللہ تیرا بندہ بن جاؤں، لوگ مجھ سے ملنے آئے میں ان کے مسائل حل کروں. ڈونٹ ڈو دس، بالکل ایسا نہ کریں. میں نے من چلے کے سودا میں اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی ہے. ایسا نہ کیجیے گا. اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ اتنا سینسٹیو ہے وین اٹ کمز ٹو دا لو آف گاڈ، تو اللہ ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہے. اللہ پھر کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں نیچے جو مرضی چلتا رہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دوستی میں بھی اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ ایک بندہ اس کا 10 سال سے دوست ہے اور اس نے آہستہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اب کوئی میں کہیں بیٹھوں یا مخلوق کو میری طرف، تو اللہ مخلوق کو اس کی طرف بھیج کے خود چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں لگنا. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. ایسے خیالات جب آتے ہیں تو تبھی ان کی روک تھام کرنی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ اتنی تیزی سے آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ نیوکلک اٹیک ہوا ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایک دم وہ آپ کی پوری کیفیت بدل کے رکھ دیتا ہے. جو لوگ اپنے خیالوں پہ نگران رہتے ہیں، جو آبزرورز ہیں، دے کین انڈرسٹینڈ. کچھ ہوں گے، بہت کم ہوں گے، بٹ دے کین انڈرسٹینڈ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. اف یو آر ویری ویل اویئر آف یور مائنڈ، اف یو نو کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے، تو جب اتنا بڑا خیال ایک شہاب ثاقب کے گولے کی طرح گرے گا اور دھماکہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آیا. اور اگر پکڑنے میں کوتاہی ہوگی تو وہ رینگ کر تیزی سے آپ کے نفس میں گھس جائے گا، آپ کے ذہن کے سب کانشیس میں چلا جائے گا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نام کے تیر مار مار کے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اندھیروں میں اس کا شکار کرنا پڑتا ہے. تو اپنے نفس کی کانٹ چھانٹ بھی کیا کریں. پتہ نہیں کیا کیا کون کون سا سانپ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. جب کام کرنا شروع کریں گے میری ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اتریں اپنے نفس کے اندر، اتریں، تزکیہ کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو ابھی میری بات دکھائی نہیں دے رہی، صرف سنائی دے رہی ہے، لیکن دے گی دکھائی. اگر سچے ہیں، اگر سیریس ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، تو آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کو کان میں ناصر افتخار کی آواز آئے گی کہ یہ ہو رہا ہے. ہاں اچھا، اللہ پھر دباؤ ڈال کے جو مرضی آپ کو دے دے. اللہ آپ کے حالات ایسے کر دے کہ وہ بندے بھیج دے، آپ کو کچھ بھی کر دے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس سیفٹی ہے کہ میں نے نہیں مانگا. ہاں کچھ کیفیات وقتی طور پہ اطمینان کی، تسلی کی اور خوشی کی بھی آ سکتی ہیں، شکر گزاری کی بھی کبھی کبھی ہلکا سا تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس پہ توبہ رکھی ہوئی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ میں آیا نہیں ہوں، میں نے کچھ ٹریگر نہیں کیا، یعنی کہ میں نے کسی بھی اسپرچول ایونٹ کو، کسی اسپرچول وارفیئر کو موشن میں ٹریگر نہیں کیا. یہ گارنٹی آپ کو اپنے اندر خود دینی ہوگی، خود اپنے آپ کو. اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. بس اگر ہونے لگ گئی ہیں، دعائیں قبول ہونے لگ گئی ہیں، کچھ اس قسم کے کام آپ کے ساتھ اسپرچول ہونے لگ گئے ہیں، تو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایکسائٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے. کس چیز پہ ایکسائٹڈ ہو رہا ہے آدمی؟ کیا بس علم حاصل کرنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. دیکھیں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، 10 لاکھ بار دن میں کم از کم میں گرتا ہوں گا. میں صرف ایک کام کبھی نہیں کرتا، میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور میں توبہ کر لیتا ہوں اور میں دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں. یہی زندگی ہے. زندگی منزل نہیں ہے، زندگی راستہ ہے. انسان مقیم نہیں ہے، انسان مسافر ہے. اپنی سٹیٹ آف لائف کو اگر آدمی کلیئرٹی سے انڈرسٹینڈ کر لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے پتھر پڑے، مجھے گلے میں ہار ڈلیں، مجھے کچھ بھی میرے ساتھ مطلب کیا جائے، کپڑے میرے پھاڑ دیے جائیں، پوشاکیں پہنائی جائیں، میرے بال مونڈ دیے جائیں یا میرے سر پہ دستاریں رکھی جائیں، اللہ بچائے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی گرتا تو ہے، کمزور تو پڑتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ ہی چلنا ہے. اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے کہ یا اللہ اب جو کچھ بھی تو میرے ساتھ کرے، تو نے وعدہ جو کیا ہے کہ میرے نفس کی کشائش سے زیادہ نہیں کرے گا، تو مجھے اس سے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالنا اور مجھے تکبر میں گرفتار نہ کر دینا، مجھے گمراہ نہ کر دینا. اور دیکھیں میں آپ کو ذاتی تجربے سے ایک بات بتا رہا ہوں، ہدایت
اسٹیٹک ریالٹی نہیں، کانسٹنٹ نہیں ہے، یہ چھن بھی جاتی ہے۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ہدایت مل گئی ہے جی شکر الحمد للہ، نہیں، یہ چھن جاتی ہے، آپ کی توجہ ہٹی، آپ کے کریکٹر میں جو ہے ہدایت گئی، آپ پھر دوبارہ لیں، پھر ایک اسٹرگل شروع ہوگی، تو میچورٹی آتی جاتی ہے نا انسان میں، ناکام ہونے کے بعد ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی اتنا میچور ہو جاتا ہے جب شیطان اس کے اوپر بڑے بڑے وار کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے واروں سے نہیں گر رہا ہوتا وہ بندہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بیٹل میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور بڑا موت تک جو ہے وہ ایک کلرفل لائف شروع ہوتی ہے، اور بہت کچھ دکھائی بھی دیتا ہے اور بہت کچھ سمجھائی بھی دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اسٹیٹک ریالٹیز کی بات ہے نا کہ ایک دفعہ ہدایت مل گئی دوبارہ نہیں جائے گی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو اس سیارے پہ چل رہا ہے وہ آزمائش کا سسٹم ہے، ٹیسٹ کا سسٹم ہے۔ جن سیاروں پہ جزا کا سسٹم چلتا ہے نا، ان سیاروں کو جنت کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو ایک بار مل گیا وہ پھر نہیں چھینا جائے گا، یہاں پہ آپ ٹیسٹ میں ہیں۔ تو بار بار بتایا گیا کیفیت کا لالچ نہیں، درجات کا لالچ نہیں، مراتب کی طلب نہیں، اسپرچویلٹی نہیں، ایک سیدھی سچی زندگی اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں گزرتی ہوئی زندگی، صبر اور شکر کے ساتھ چلتی ہوئی زندگی، توکل اور تقوی اور توبہ کے سہاروں کے ساتھ گزرتی ہوئی زندگی، یہی زندگی ہے۔ پھر اللہ جو بندے کو عطا کرے اور جتنا عطا کرے، الحمدللہ رب العالمین۔